آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے؟ باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے؟ جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ ہر انسان نے یہ سوال پوچھا، جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو باقی کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں، بالکل ہمارے بچوں نے ہی پوچھنا ہے۔ پوچھنا کیا، پوچھ لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے جب حسین ذبح ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا 8 یا 9 اکتوبر کو، میں پاکستان میں نہیں تھا، شی سیڈ، کوئی سمپل سے سوال پوچھا اس نے، آگے سوال کیا پوچھا اور اس نے جواب ہی دے دیا۔ شی سیڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کربلا میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے اس اینگل سے بتایا، اینڈ آئی سیڈ what do you mean؟ کیا ہوا؟ اگر ہم نے کچھ نہ کیا، جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ نہ کیا، تو اگلی نسل مورالٹی کی ڈیفینیشن بدل دے گی۔ دا ڈیتھ آف مورالٹی آف دا نیکسٹ 100 years، اس کا ذمہ ہمارے سر آ۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ 12-13 سال کے بچے کو پتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ہسٹری میں نہیں ہو سکتا۔ کھلے عام ہمارے گھروں میں گھس کے بچے مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، کھلے عام۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی کیا عزت رہ گئی ہے اس واقعے کے بعد آپ کے دلوں میں؟ جو بھی بندہ اس بارے میں جانتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی کوئی ویلیو نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے امی اور ابو کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچوں کے آگے، کہ آپ، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہیں سارا کچھ گھر کا، آپ بتاتے ہیں اصول، آپ بتاتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے۔ تو سب سے بڑا واقعہ ہوا تو آپ ہمیں بھی چھپا رہے ہیں، خود بھی چھپ رہے ہیں۔ وی آر دا ریزن، وی آر دا کاز آف ڈیتھ، وی آر دا کاز آف ڈیتھ۔ فلسطینیوں کی نہیں، وہ تو چلیں ہیں، وی آر دا کاز آف ڈیتھ آف دا morality آف the next our own kids، the next many generations۔ یہ کسی بھی آرمی، پولیٹیشین، مولوی، نو نو سوری، آئی ایم دا کاز آف ڈیتھ۔ اگر میں نے جتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہ کیا، تو اپنے بیٹے کے سامنے میں منہ نہیں دکھا سکتا کہ صحیح کام کرنا ہے، تم نے نبی علیہ السلام کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، صحابہ کا نہیں، سوری سوری، اس نے کتابیں پڑھ لینی ہے اور اس کو پتہ چل جانا ہے کہ نہیں، جسٹیفیکیشن ہے۔ بچوں کے لیے ماں باپ سب سے بڑی اور اکیلی ہستی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا کرنا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، بچوں کے لیے ماں باپ، اسپیشلی باپ، اصل میں morality سیٹ کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کے سامنے کیا حیثیت اللہ نے دی ہے۔ تو پھر یہی ہوگا جو ہماری نسلوں نے تو پھر ٹریسز دیکھ لی تھے، بہانے مل گئے تھے ہماری پچھلی نسلوں کو، اور ہم بھی اسی جسٹیفیکیشن میں تھے کہ نہیں نہیں یہ کچھ کر سکتے تھے، they had done a lot but that's all they could do۔ no، اب اس جتنی ایمرجنسی، اس جتنی نوبت پہلے کبھی آئی نہیں تھی پچھلے 70-80 سالوں میں، اگلے پچھلے کئی 100 سالوں میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب اگلی نسل نے، جو بھی چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے تو وی ہیو dismantled the very element of morality۔ میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی جو عزت رہ گئی ہے آپ کے دلوں میں، اس سے مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بھی میرے بیٹے کے سامنے وہ اتنی عزت ہی رہ گئی ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تب کہانی سناتا تھا میرا باپ بھی، کرنے کی نوبت آئی ہے تو بہانے کر رہا ہے، صحیح بہانے یا غلط بہانے یا الگ بات، ڈزنٹ میٹر۔ اب اس کے سامنے جو بھی لائف میں سچویشن آنی ہے، اس نے جسٹیفیکیشن کا جو ہے نا راستہ نکال لینا ہے۔
میں بہت چھوٹا جملے میں بول رہا ہوں، میں کم از کم انشاءاللہ عمر رہی تو 10-20 ہزار دفعہ آپ سب کے سامنے یہ جملہ بولوں گا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں پوری طریقے سے صلاحیت کر جائے کہ we have caused the death of morality in our kids. Okay, make sure you understand that. یہ اس 7 اکتوبر 8 اکتوبر کو مسلمانوں کے بچوں کی موت ہوئی ہے، تمام نسلوں کی، کیونکہ مسلمانوں کے بڑے دیکھتے رہے بس، اور فلسطین جل گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھیلوں میں بھر کے لائے اپنے ماں باپ، ان کے جسم کے جو حصے ملے، اور پاکستان کے بڑے دیکھتے رہے. پاکستان کے چھوٹے پاکستان کے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کرنا صحیح ہے، یہ ہم نے بتایا اپنے بچوں کو. فلسطینی نام لے لے کے ادھر ہمارا رخ کر کے انتظار کرتے رہے، اور ہمارے بچے ہماری طرف دیکھتے رہے کہ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، اور ہم نے کہا ایسے موقع پہ کچھ نہیں کرتے. یہ ہے ریزن آف ڈیتھ. اب ہمارے بچے جو مرضی کریں، ہماری اوقات نہیں رہی، بڑوں کی اوقات نہیں رہی کہ بچوں کو کہہ سکیں گے غلط کام مت کرو. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سمپل، بہت ہی آسان بتا رہا ہوں. ڈاکو کا بچہ، چور کا بچہ مومن ہو سکتا ہے. جسٹیفائی کرنے والا بندہ، بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کا بچہ مومن نہیں ہو سکتا. جو مرضی ایک ہر اینگل سے سوچ لیں، میں نفسیات کی پوری تفصیل میں جائے بغیر آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. ہر گناہگار کا بچہ مومن نکل سکتا ہے. بزدلی کو جسٹیفائی کرنے والے کے بچے مومن نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کو کوئی بھی گناہ کرنے کی جسٹیفیکیشن آپ نے دے دی تھی، کوئی بھی ثواب نہ کرنے کی پیچھے جو جسٹیفیکیشن ہے وہ دے دی ہمیں. یہ سمجھ رہے تھے چھوٹا واقعہ ہوا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح دنیا میں پرانے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ اس طرح کا واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. This is the biggest event in the foreseeable history of whatever we have remembered or we have written about. آپ سب کو اتنی سی بات بتاتا ہوں، جب کربلا میں حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا تھا نا، تو ہر مسلمان 1400 سال سے پوچھ رہا ہے کہ باقی کے لوگ کدھر تھے، باقی کے لوگ کہاں تھے اس وقت، جن کو پتا تھا وہ کہاں تھے، جن کو نہیں پتا تھا چلو بعد میں انہوں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا. باقی کے لوگ اس وقت جن کو پتا تھا وہ کیوں نہیں آئے. ہر انسان نے یہ سوال پوچھا، جس کو پہلی دفعہ خبر ملی کتابوں سے کہ جب یہ حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو باقی کے مسلمان کہاں تھے.